14 اگست آ رہا ہے ماشاءاللہ، آزادی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 14 اگست کو پاکستان عطا فرمایا. لیکن پاکستان ایک مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان حج نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں. ایک مقصد عظیم کہ اس خطے پر، اس کرۂ ارض پر زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہو جہاں پر نظام مصطفیٰ ہو، جہاں اللہ کا قانون ہو. اس مقصد کے لیے، اور نعرہ بھی یہی تھا بر صغیر کے مسلمانوں کا. آج ٹیلی ویژن پر یہ لبرلز بیٹھ کر جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے ویسے ہی حاصل کیا تھا اور کوئی دین کے نام پر نہیں. ارے یار، بچہ بر صغیر کا نعرہ ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ نعرہ تھا. یہ بر صغیر کا جب آزاد تقسیم ہو رہا تھا، ایک ایک بچے کا نعرہ، سلوگن اور موٹو یہی تھا کہ ہم نے اس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا. حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں نے جب مسلم لیگ کے اندر داخل ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گئے تو ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا. خواجہ قمر الدین سالوی سال شریف آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میدان عرفات ہے اور میدان عرفات کے اندر مسلمانوں کا ایک جم غفیر ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، حضرات شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں. فرمایا میں بھی وہاں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو حضور نے وہاں پر فرمایا کہ قمر الدین محمد علی جناح کا ساتھ دو اور مسلمانوں کے لیے ایک حکومت بناؤ. فرمایا میں صبح اٹھا اور صبح اٹھنے کے بعد میں مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گیا. تو ایسے نہیں کہ ایسے چلتے چلتے جو ہے پاکستان بن گیا. ہمارے یہ بزرگ کسی صورت کے اندر، ہمارے بلوچستان کے اندر ایک ضلع ہے قلات، یہ انگریز کے زمانے کے اندر بھی ایک آزاد خود مختار ریاست تھی، انگریز کے حکومت کے اندر شامل نہیں تھی. خان آف قلات جو ہے بڑے بہادر آدمی تھے. خان آف قلات نے 1948 میں پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر شمولیت کا ارادہ کر لیا اور پاکستان کے اندر اپنی ریاست کو ضم کر دیا. ان کے بیٹے ہوئے، ان کے آگے پوتا ہوا پرنس عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کیا آپ کے دادا نے ایسا؟ انہیں تو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی آزاد ریاست رکھی تھی، پاکستان کے اندر کیوں شامل کیا؟ بولا میں نے اپنے والد سے یہ بات پوچھی تھی تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہمارے دادا نے بتایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ پاکستان کے اندر اپنی ریاست کو ضم کر دو. کہا میں انگریزوں کے خلاف تو لڑتا رہا لیکن میں حضور کے حکم کی تعمیل کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا. میں سرنڈر ہو گیا اور صبح اٹھا اور اٹھ کر میں نے جا کر جو ہے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر اپنی ریاست کو ضم کر دیا. تو حضرات گرامی، یہ پاکستان یہ نہیں ہے جو 14 اگست کو ہمارے ٹیلی ویژن پر دل پاکستان دل باجے لے کر وہ باجے بجا رہے ہوں گے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے ہوں گے. وہاں کھارا در کے اندر اس وقت باجے بک رہے ہیں، 14 اگست آ رہی ہے، باجے لے لو 14 اگست آ رہی ہے، باجے بجانے پو 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 پو. کیا ہو رہا ہے 14 اگست آزاد؟ خدا کے بندو کچھ حیا کر لو، کچھ شرم کر لو یار. ان بزرگوں کی شہادتوں کے اوپر تم یہ باجے بجا رہے ہو، یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر تم یہ کام کر رہے ہو. انہوں نے اتنی قربانیاں خاندان کے خاندان کٹا کر اور خاندان کے خاندان سارے قربان کر کے یہ وطن بنایا ہے، اور 14 اگست کو خالی ایک نیا گانا ریلیز ہو جاتا ہے، چل بھائی ہمارا کام ختم، مبارک ہو ایک نیا گانا ریلیز ہو گیا. بنگلہ دیش ہم سے کٹ کے اس کا ٹکا آسمانوں پر پہنچ گیا. ہندوستان جو ہمارے ساتھ 15 اگست کو آزاد ہوا، اس کی معیشت آج دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہماری معیشت کدھر ہے، ہماری جی ڈی پی کدھر ہے، ہمارے قرضوں کا حال کدھر ہے. تباہ و برباد کر دیا، نوچ لیا. یہ پاکستان کا دل شہر کراچی، اکانومی کا ہب، سب سے زیادہ ریونیو دینے والا، اس کے اندر کے الیکٹرک والوں نے کیا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. واٹر بورڈ والوں کو دیکھیں، پورا شہر کراچی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مونجو دوڑوں کے اندر ہم رہ رہے. او پیر پنجال میرے علاقے کے اندر، حویلی کے اندر اور پنچ کے اندر بھی شاید اس سے اچھی روڈیں ہوں گی جو شہر کراچی کی اس وقت روڈیں بنی ہوئی ہیں. کنڈرات اس ملک کو تباہ و برباد غرق کر دیا ہے حکمرانوں نے، اور ایک نیا گانا ریلیز کر دیتے ہیں کہ بھائی دل پاکستان اور جان. بالکل دل پاکستان ہے،
لیکن جو تم نے پاکستان کا حال کیا وہ تو بتاؤ۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ وطن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ ہمارے لبرلز وقت ہو چکا ہے، لبرلز ہمارے بڑے شور مچاتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے لیے علماء نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ علماء تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ واضح کرو، واضح کرو، الگ کرو، الگ کرو، مت کہو علماء کا لفظ، علماء کا لفظ مت استعمال کرو۔ یہ جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، واضح کرو کہ کس نے ساتھ دیا، کس نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ کہو نا کہ جرت نہیں ہے تمہارے اندر ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو، ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو، جنہوں نے کانگریس کا ساتھ دیا اور گاندھی کے لیے کہا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو مہاتما گاندھی کو ہم نبی بنا دیتے، اس کو ممبر کے اوپر بٹھایا، ان کا نام لو نا، علماء مت کہو۔ بحمداللہ تبارک و تعالی علماء اہل سنت نے ساتھ دیا۔ مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، وہ چونکہ افریقہ کے اندر جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، پاکستان کے لیے راہ ہموار کرتے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا پاکستان تو بنا نہیں ہے لیکن میرا مبلغ اسلام سفیر پاکستان ہے۔ سبحان اللہ فرما دی، باواز بلند سبحان اللہ فرما۔ ہمارے بزرگوں کا یہ کردار ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، بچے نام یاد کر لیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر آف زکوڑی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنارس سنی کانفرنس شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بنارس سنی کانفرنس کے اندر سینکڑوں علماء تھے، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر اس مطالبے سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم نہیں ہوں گے، اب پاکستان بن کر رہے گا۔ ہاں، علماء دیوبند میں سے ایک مولانا شبیر عثمانی صاحب اکلوتے، ان کے علاوہ اگر کوئی نام ہے، ہم خیانت نہیں کریں گے۔ یہ خیانت کرنا آپ کا کام ہے کہ تاریخ پاکستان لکھتے ہو تو ہمارے علماء کا نام بار کر دیتے ہو۔ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو جنہوں نے بل پیش کیا، شاہ احمد نورانی صدیقی، ان کا نام نہیں، ہاں وہ بھی تھے۔ یہ خائن تم ہو، ہم یہ خائن نہیں ہیں، باقی اور کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے تو باقاعدہ طور پر لوگوں کو تقریر کے اندر کہا کہ بھائی پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم سب قوم ایک، ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہم سب ایک ملت ہیں، ایک وطن ہیں ہم۔ علامہ اقبال بستر مرگ سے آپ نے ربائی لکھی کہ عجم ہنوز نہ دارت رموز دی ورنہ، دیوبند حسین احمد اچھیب العجبیست، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، اور چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ وطن سے ملت نہیں بنتی ہے، ملت بنتی ہے غلامی مصطفیٰ سے۔ فرمایا وطن تو ابو لہب کا بھی مکہ تھا، ابو جہل کا بھی مکہ تھا، کیا تھے؟ سارے مکی تھے نا۔ تو کہتے ہیں ہم سب ایک ملت کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ بھائیو یہ ہمارا مکہ ہے، ہم سب مکی ہیں، بلکہ وہ تو قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے۔ کہاں ہیں وہ برادریاں، کہاں ہیں وہ نسب؟ ہماری برادری کے، ہمارے وطن کوئی نہیں۔ فرمایا برادری ہے تو سلمان فارسی کی ہے، صہیب رومی کی ہے، اور فرمایا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی ہے، ملت بنتی ہے غلامی مصطفیٰ سے۔ اقبال نے بات کو ختم کر دیا کہ با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ فرمایا دین کیا ہے؟ فرمایا دین ہے غلامی مصطفیٰ کا نام۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کے بنایا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔